وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 6۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس کی عملی صورت ہمیں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں نظر آتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے تدوین قرآن کے تیسرے مرحلے کے بارے میں، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، جو ان کی قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے حوالے سے خدمات رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا دائرہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ مختلف علاقوں میں جا بسے اور ان کے ساتھ ساتھ قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی تھے۔ شام، بصرہ، کوفہ، یمن، مکہ، مدینہ، ہر شہر کے لوگ اپنے مقامی قاری سے قرآن مجید کو سیکھتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ مثلا اہل شام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اصل سمجھتے تھے اور اہل بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اصل قرآن سمجھتے تھے۔ یہ اختلاف شدت اختیار کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے ہماری قرات بہتر ہے اور تمہاری قرات بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے اگر لوگوں کو ایک قرات پر جمع نہ کیا گیا تو فتنہ پھیل جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو اس قرات پر جمع کر دیا جائے جو مدینہ کے صحابہ کے ہاں رائج تھی۔ یہ وہی قرات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اور جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور حضرت ابوبکر کے دور میں لکھا تھا۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی مصحف منگوایا جسے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے پاس محفوظ کیا تھا اور ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ اگر کسی آیت کی کتابت میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان میں لکھو، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جب اس کمیٹی نے قرآن مجید کی نقل مکمل کر لی، یعنی کہ اس کی کاپیز مکمل کر لی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام پرانے نسخے جلا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو نئی کاپیز ہم نے تیار کی ہیں ان کو مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، بحرین جیسے بڑے شہروں میں بھیج دیا جائے، اور جو اصل مصحف تھا اسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس کر دیا۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی کتنی کاپیز بنائی تھی؟ تو کچھ روایات کے مطابق 4، کچھ کے مطابق 5 اور بعض روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہے جس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 7 کاپیز بنوائی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قدم امت کو ایک قرات پر جمع کرنے کے لیے تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک قرات پر جمع نہ کرتے تو لوگ قرآن کو شعروں کی طرح پڑھنے لگتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تدوین قرآن مجید کے ضائع ہونے کے خدشے کے تحت لاہ عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی جو تدوین کی وہ امت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ لیکن دونوں تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھیں اور جس کو جلیل القدر قراء صحابہ نے اپنی نگرانی میں مکمل کیا۔ یہ وہی تدوین تھی جس نے قرآن مجید کو ایک زبان، ایک لہجے اور ایک امت میں محفوظ کر دیا، اور یہ بھی اللہ کی حفاظت ہی کا حصہ تھا کہ آج ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام عالم اسلام کے لیے یکساں طور پر جمع کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔